السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج مجھے کوئی خاص موضوع پر بات نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اس کتاب کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے کیف تتکلم بالعربیہ۔ اس کتاب کو میں نے لکھی ہے اور اس کتاب کو خاص طور پر طلبہ عزیز کے لیے میں نے لکھی ہے جو طلبہ درجہ دوم، سوم، چارم میں زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب عربی تکلم کے موضوع کے اوپر ہے اور اس کتاب کو میں نے کافی محنت سے، لگن سے اور مشقت سے میں نے تیار کی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مختلف علماء نے، ہندوستان کے مختلف علماء نے اس کتاب کے سلسلے میں اپنی رائے رکھی ہے، جن میں سر فہرست دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا بلال حسنی دامت برکاتہم، انہوں نے اس کتاب کے متعلق جو باتیں لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ عربی زبان ہماری اصل اور بنیادی زبان ہے۔ جو لوگ بھی دینی علوم سے وابستہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھیں اور اس کے اندر مہارت پیدا کریں، اس لیے کہ ہمارا پورا دین، قرآن و حدیث عربی زبان ہی میں موجود ہے۔ اگر ہم نے عربی زبان میں گہرائی پیدا نہ کی تو ہم براہ راست نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں اور نہ حدیث، بلکہ ہماری معلومات سیکنڈ ہینڈ ہو جائیں گی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم صحیح معنی میں اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے والے بن سکیں۔ اس لیے مدارس عربیہ میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے عربی زبان سمجھنے، بولنے اور لکھنے کی مشق پر توجہ دی جاتی ہے اور سب سے پہلے انہیں اس لائق بنایا جاتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ عزیز گرامی مفتی عباس حسن ندوی نے کیف تتکلم بالعربیہ کے نام سے ایک مختصر اور مفید رسالہ تیار کیا۔ اس میں انہوں نے استفہامی انداز میں ان جملوں کو لکھنے کی کوشش کی ہے جو عام طور پر گفتگو کے دوران بولے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ رسالہ عربی زبان سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مفید بنائے، آمین۔ اسی طرح عالم اسلام کا ممتاز دینی ادارہ دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حضرت مفتی عثمان صاحب دامت برکاتہم کے قلم سے انہوں نے جو اس کتاب کے متعلق باتیں لکھی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے: خداوند قدوس نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرما کر عربی زبان کا مقام بلند کر دیا ہے۔ اب جس کو بھی قرآن سے رہبری لینی ہے اس کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور اگر بولنے پر بھی قدرت حاصل ہو جائے تو ایک اور سنت زندہ ہو جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عربی میں ہی کلام فرمایا ہے۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے دوست مفتی عباس حسن ندوی صاحب زیدہ مجدہ نے کیف تتکلم بالعربیہ لکھ کر عربی بولنے کا ایک منفرد راستہ دکھایا، جس میں انہوں نے تمام ادوات استفہام سے مختلف قسم کے 100 سوالات قائم کیے اور ان کے معلوماتی جوابات بھی لکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو صحت و عافیت سے رکھے، ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور امت کے لیے مفید بنائے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر حضرات نے اس کتاب کے سلسلے میں اپنی رائے رکھی ہے، خاص طور پر مغربی بنگال کے مشہور عالم دین اور سابق پروفیسر عالیہ یونیورسٹی حضرت مولانا منظور عالم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس کتاب کے متعلق لکھا ہے: عزیزم مفتی عباس حسن ندوی صاحب استاد حدیث و ادب عربی جامعہ جامپور سلمہ اللہ نے مدارس دینیہ بلکہ جن درسگاہوں میں دیگر فنون کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے ان میں زیر درس طلبہ عزیز کو عربی زبان میں بولنے و لکھنے کی صلاحیت کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے جدید طریقہ تعلیم کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مفید کتاب تالیف کی ہے، جزاہ اللہ خیرہ۔ تو اسی طرح مختلف علماء نے اس کتاب کے سلسلے میں اپنی مثبت رائے رکھی ہے۔ میری گزارش ہے کہ جو حضرات اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں، اور میری دلی تمنا ہے
کہ جو طلبہ خاص طور پر دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بندے عاجز کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔